بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم نے گزشتہ اتوار میت مرحومین کی تدفین اور ان کی تجہیز سے متعلق کلاس کی ابتدا کی تھی، اور اس ابتدائی کلاس میں ہم نے کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم نے آپ کے سامنے جو کی تھی وہ اپنی نیتوں کے اعتبار سے کی تھی کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں وہ کس نیت کو لے کے بیٹھے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی سمجھے کہ تجدید ہو جائے۔ بھائی کیوں بیٹھے ہیں ہم یہاں پر؟ کچھ نیتیں کروائی تھی جی، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارا یہاں پر بیٹھنا وہ اللہ رب العزت کی رضا کے خاطر ہے۔ ہم اس لیے نہیں بیٹھے کہ جی ہم یہ سیکھ جائیں گے، ہم علامہ اور فہامہ بن جائیں گے۔ ہم تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے در پہ بیٹھے ہیں، اور شریعت اور دین کا علم سیکھنے کے لیے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا مقصد یہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا ہے۔ ایک نیت تو یہ کرائی تھی۔ دوسری نیت کیا کروائی تھی؟ دوسری نیت یہ بتلائی تھی کہ دیکھیے یہ جو معاملات ہیں غسل سے متعلق یا کفن پہنانے سے متعلق، یہ صرف مردوں نے نہیں کرنے ہوتے بلکہ خواتین نے بھی یہ معاملہ کرنا ہوتا ہے۔ صرف مرد تھوڑی دنیا سے جاتے ہیں، خواتین بھی جاتی ہیں نا، اور خواتین کو غسل کون دیتا ہے؟ خواتین دیتی ہیں، مرد تو غسل نہیں دے سکتا۔ اب مرد تو مسجد میں آ کے سیکھ لیتا ہے، خواتین کہاں سے سیکھیں گی؟ تو وہ جو جی میں آیا، جیسا جس نے کہا، جو وہاں پر علامہ موجود ہوئیں انہوں نے بتلا دیا، اور تیار کر کے بس قبر کے حوالے وہاں کھول کر کسی نے تھوڑی چیک کرنا ہے کہ سنت کے مطابق ہے یا سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ کہی تھی کہ ہم یہ نیت کریں یہاں سے جو چیز سیکھ کر لے کر جائیں گے اپنی گھر کی خواتین کو ضرور بتلائیں گے۔ اس پہ کچھ عمل ہوا؟ کچھ عمل ہوا اس پہ؟ اگر نہیں ہوا تو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسری ایک اور نیت ہم نے کی تھی، وہ کیا نیت کی تھی؟ کیا نیت کی تھی جی؟ ہم نے بلا معاوضہ یہ کام کرنا ہے۔ اگر کہیں ضرورت پڑ جائے نا تو ہم نے وہاں پر حاضر خدمت رہنا ہے۔ کیوں؟ کیا فضیلت ہے کسی مسلمان کو غسل دینے کی؟ کیا یہ سب باتیں ہم نے پچھلی کلاس میں رکھی تھی۔ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان کسی مومن آدمی کو غسل دیتا ہے تو کیا فضیلت ہے اس کی؟ اگر کسی مسلمان نے کسی کو غسل دیا تو گویا کہ ایسا ہے جیسے کہ ابھی کے ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، یعنی تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اگر کفن پہناتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے جی؟ اللہ نے گویا اس کو جنت کا لباس اللہ قیامت والے دن اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے فضیلت ہے جو کسی مردے کو جو ہے وہ کفن پہناتا ہے۔ تو کچھ تمہیدی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی، تو انشاءاللہ ان باتوں کو اگلی کلاس میں دہرا لیں گے۔ اس کلاس کی ابتدا ہم آپ کے سامنے کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائی تھیں۔ ایک نصیحت تو یہ فرمایا کہ اے ابو ذر، گاہے گاہے قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کر لیا کرو۔ کیوں؟ اس سے موت یاد رہتی ہے۔ انسان قبرستان جاتا ہے نا تو انسان کا کہیں نہ کہیں خیال دل میں آ جاتا ہے کہ میرے والد صاحب تھے، کل تک میرے ساتھ تھے، کھاتے پیتے سوتے اٹھتے بیٹھتے گفتگو کرتے، ہنسی مذاق کرنے والے تھے، آج کہاں ہیں؟ آج یہاں ہیں، ایک دن میں بھی یہاں ہوں گا۔ ایک نصیحت تو یہ فرمائی، اور فرمایا گاہے گاہے جایا کرو۔ روزانہ جانے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ انسان جب روزانہ جاتا ہے نا تو اس کا جو خوف ہوتا ہے، اس کا ڈر ہوتا ہے انسان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا جو گورکن ہے، آپ ان سے کہیں نا رات 3 بجے جی بھائی قبرستان میں قبر چاہیے، یہ 3 بجے اندر چلے جائیں گے۔ کیوں؟ ان کے اندر اب خوف نہیں رہتا۔ ہم سے کوئی کہے نا 3 بجے رات کو قبرستان جانے کا، ہم کہتے ہیں بھائی قبرستان تو دور کی بات، اس کی گلی میں بھی نہیں جائیں گے ہم، ٹھیک ہے نا۔ حالات ایسے نہیں ہے بھائی، صبح بات کرو جو بات کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک نصیحت تو یہ کی تھی۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی تھی کہ اے ابو ذر، مردوں کو غسل دیا کرو، مردوں کو غسل دیا کرو۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ فرمایا کہ کل تک وہ آدمی جس کے ایک اشارے پہ نظام دھرم بھرم ہو جایا کرتا تھا، ایک باس تھا، ایک جی ایم تھا، اس کا ایک اشارہ ہوتا تھا تو جو ہے نا آفس کا نظام ادھر، اس نے ایک اشارہ کیا آفس کا ایک نظام ادھر۔ تو فرمایا کہ ان کو غسل دیا کرو، اس سے تمہاری جو ہے یہ تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔
اور تیسری یہ نصیحت فرمائی کہ اپنے مردوں کی نماز جنازہ ادا کیا کرو. فرمایا یہ کیوں؟ فرمایا اس سے دل پر چوٹ لگتی ہے، اس پہ دل پر چوٹ لگتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اب ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر بھی ہماری جیبوں میں موبائل ہوتا ہے، فون پہ بات چیت چل رہی ہوتی ہے، وہاں پہنچ کر بھی انسان کو اپنی موت یاد نہیں آتی. تو یہ نصیحت اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، اور یہی نصیحت ہم سب لوگوں کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، آج کی جو ہم نے نشست رکھی ہے اس میں مردے کو غسل دینے کا طریقہ آپ کے سامنے رکھیں گے. غسل کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ پانی. وہ تو پانی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ پانی کیسا ہونا چاہیے؟ تو پانی کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو پانی ہو وہ نیم گرم پانی ہو، اور اس پانی کے اندر بیری کے پتے ہوں. اگر بیری کے پتے نہ ملے تو نیم کے پتے مل جائیں، اور اگر کچھ بھی میسر نہ ہو، بھائی انتقال تو دیہاتوں میں بھی ہوتا ہے، گاؤں میں بھی ہوتا ہے، وہاں کچھ بھی نہ ہو تو ایسے ہی بس نیم گرم پانی اگر مل جائے تو اس سے بھی انسان غسل دے سکتا ہے. ضرور نہیں ہے کہ پتے اندر موجود ہوں. ٹھیک ہے؟ پہلی چیز، کتنا گرم پانی ہونا چاہیے؟ اتنا گرم پانی ہونا چاہیے کہ جس کو ایک زندہ آدمی برداشت کر سکے. یہ نہ تصور کیا جائے کہ اس کے اندر جان ہی نہیں ہے، بس اب زیادہ گرم ہو یا جیسا ہو بس اس کو نہلا دو، یہ چیز درست نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اتنا نیم گرم پانی ہو جس کو ایک زندہ آدمی استعمال کر سکے. اچھا، پہلی بات. دوسری بات یہ، پانی کے اندر جو نیم کے پتے ڈالے جائیں گے یا پانی کے اندر جو بیری کے پتے ڈالے جائیں گے وہ کس طریقے سے ڈالیں گے؟ ایک تو طریقہ یہی ہے کہ پتے اٹھائے اور جو پتیلا تھا، جو دیگچی تھی، اس کے اندر ڈال دیا، وہ ابلتا رہا. ایک طریقہ کار تو یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی طریقہ کار درست ہے، لیکن بہترین طریقہ کار اس کا کیا ہے؟ بہترین طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ اب تو یہ ملتا ہے اس طریقے سے، جو کفن خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک کپڑے کے اندر وہ اس بیری کے پتوں کو نا وہ کر کے اوپر سے لپیٹ کے دے دیتے ہیں. اب جب ہم پانی اس کو ابالنے کے لیے رکھیں تو وہ جو پتے کپڑے کے اندر بندے ہوں نا وہ کپڑا سمیت ڈال دیں. اس میں فائدہ کیا ہے؟ اس میں فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اس مگے سے پانی لے کر مردے کے اوپر ڈالیں گے، اگر پتے بکھرے ہوں گے تو پانی کے اندر جو پتے بھی آئیں گے وہ مردے کے اوپر پتے بھی جو ہے وہ گر رہے ہوں گے. پھر آپ پتے سمیٹیں گے یا اور دیگر کام کو دیکھیں گے تو ہمیں تو اس بیری کے جو پتے ہیں یا نیم کے پتے، ہمیں تو ان کا اثر چاہیے، تو وہ اثر جو ہے وہ کپڑے کے اندر مل جاتا ہے. ہمارے پاس جو سامان ہے اس سامان میں یہ موجود ہے نا، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کس طریقے سے ہوتا ہے. یہ اس طریقے سے یہ بیری کے پتے ہیں. اس کے اندر کیا ہے؟ یہ ایسے ہی جو ہے کس کے اندر ڈال دیں گے؟ وہ پانی ابالنے کے لیے جو رکھا ہے اس پانی کے اندر جو ہے ہم اس کو ڈال دیں گے، اور اس میں پانی استعمال کرتے رہیں گے تو پانی کم بھی ہوگا. باہر سے پانی ڈالتے رہیں، اور جب پانی ڈالتے بھی رہیں گے تو یہ اندر رہے گا، یہ اپنا جو ہے وہ کام کرتا رہے گا. ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہمارے پاس روئی ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ روئی ہونی چاہیے. یہ کیوں ہونی چاہیے یہ ہم آپ کو بتلائیں گے کہ روئی کا کیا کام ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے. یہ ہم روئی بھی اس میں ساتھ ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں پتھر ہونے چاہیے. پتھر، وہ پتھر استنجی کے لیے استعمال ہوں گے، وہ بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں. پتھر نا، یہ پتھر ملے ہوئے ہیں، آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ پتھر ہے. ٹھیک ہے نا. بعض کہتے ہیں جی ملتانی مٹی کا پتھر ہے، جیسا بھی پتھر ہے ساتھ آتا ہے اس کے نا، یہ استعان لے لے. اور ابتدا میں جیسے ہی پتھر آئیں، اب غسل شروع کریں تو اس پتھر کو پانی کے اندر کسی مگے کے اندر ڈبو دے تاکہ یہ تھوڑا نرم ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اس کو ڈبو دیجیے گا. یہ 3 پتھر ہوں یا 5 پتھر ہوں، یہ طاق عدد میں ہونے چاہیے. یہ استنجے کے لیے کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، جب بھی غسل شروع کیا جائے سب سے پہلی چیز جس کا غیر معمولی اہتمام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ پردے کا اہتمام ہے. پردے کا اہتمام ہے. بھائی اگر کسی کمرے میں دے رہے ہیں جو کھڑکیاں وغیرہ ہیں وہ بند کر دیں. کوئی نمائش تھوڑی لگی ہے کہ یار ایک بندہ بیچ میں لیٹا ہوا ہے اور جو ہے نا آنے والے سب اس کو دیکھ رہے ہیں. اور بھائی انتقال کے گھر میں تو خواتین بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی خاتون کی نظر پڑ جائے یا کسی عورت کا جنازہ تھا کسی مرد کی نظر پڑ جائے، اس کو تھوڑی پتہ ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. وہ تو جنازے میں شرکت کے لیے آیا، میت کے گھر میں آیا ہے. تو غیر معمولی پردے کا اہتمام ہونا چاہیے. اگر کوئی انسان کھلی فضا میں کر رہا ہے تو اوپر کچھ نہ کچھ اس کے رکھے، کوئی چادر وغیرہ رکھے تاکہ بے پردگی نہ ہو. یہ نہ سمجھا جائے کہ یار یہ تو مردہ ہو گیا، اب اس کو کیا ضرورت ہے پردے شردے کی، یہ تو جا رہا ہے. نہیں، بالکل اعزاز اور اکرام کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ کل کو میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ بعض اوقات انسان کا انتقال ہوتا ہے
تو اس کے بال وغیرہ بڑھے ہوئے ہوتے ہیں یا اس کے ناخن وغیرہ بہت زیادہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو بس جس حالت میں انتقال ہوا ہے نا ہم اس کو اسی حالت میں رکھیں گے. ہمیں ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے یا اس کے بال بنانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، بس نہ کنگھا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کنگھا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بس جیسے بھی ہیں وہ ہیں جس طریقے سے جس کیفیت میں انتقال ہوا ہے بس اس کو اس کیفیت میں رکھنا چاہیے، بقیہ اس کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے. غسل دیتے وقت لامحالہ اس کا جو ہے جسم کھلتا ہے. جب جسم کھلتا ہے تو اندر کے کچھ عیوب ظاہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب میرے جسم میں کیا عیوب ہیں یہ آپ نہیں جانتے کیونکہ میں تو لباس پہنا ہوا ہوں. ٹھیک ہے نا، آپ میں سے کسی کی جسم میں کیا عیب ہے یہ تو آپ جانتے ہیں، کوئی اور جانتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہوا گھر والے جانتے ہوں گے اور عوام تو نہیں جانتی نا. تو اگر کسی نے کسی کے کوئی عیب کو دیکھ لیا تو اس کا چرچا نہیں کرنا ہے. بھئی اس کے بعض اوقات کوئی پیدائشی طور پہ کوئی ایسا عیب ہوتا ہے یا پیدائشی طور پہ نہیں ہوتا، بعض کے جسم پہ کوئی گناہوں کا اثر ہوتا ہے، اس کا چرچا نہیں کرنا ہے کہ یار اس کے جسم پہ تو یہ تو ایسا کرتا رہا ہے. یہ کام نہیں کرنا ہے. جس طریقے سے کسی زندہ آدمی کے عیب کو چھپانے کا حکم ہے ایسے مردہ آدمی کے بھی عیب کو چھپانے کا حکم ہے کہ بھی ہم نے یہ دیکھ لیا، ہم نے وہ دیکھ لیا. یا بعض اوقات کسی کا انتقال ایسی حالت میں ہوتا ہے اس کا چہرہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. اس طریقے کی کوئی کیفیت لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کہ بھئی الحمدللہ ہم نے اچھا پایا، آپ اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کی مغفرت فرمائے. ہاں اگر کوئی کسی انسان کے چہرے کو دیکھتا ہے اور اس کو مطلب کوئی ایک اچھی چیز نظر آتی ہے، ہاں اس کو لوگوں کے درمیان ذکر کرنا یہ مستحب چیز ہے کہ بھئی ہم نے اس کے چہرے کو دیکھا، ہاں یار واقعی مومن آدمی تھا، میں نے اس کو غسل دیا، اس کے جسم کو جیسا چاہتا جس طرف چاہتا میں کروٹ دیتا، کوئی کسی قسم کے جسم کے اندر کوئی اکڑ نہیں تھی، کوئی ایسے معاملات نہیں تھے اور جسم جو ہے وہ بالکل نرم ملائم تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے سو رہا ہے. تو اس طریقے کی بات کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب ہے. اچھی باتوں کا تذکرہ ہو، کسی قسم کے کوئی عیب کا تذکرہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب غسل کی ابتدا کس طریقے سے ہوگی؟ جس پٹھے پر جس تختے پر آپ لٹا کر غسل دیں گے اس تختے کو رکھنا کس طریقے سے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں. اس طور جس طرح ہم نے یہ رکھا ہے نا یہ تخت، یہ تو ہم نے تخت استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ لوگوں کو تاکہ نظر آئے، ورنہ وہ تختہ آتا ہے جو زمین سے لگا ہوا ہوتا ہے تو اگر وہ رکھتے تو نظر نہیں آتا ساتھیوں کو، تو اس لیے ہم نے تخت کا استعمال کیا. تو اس میں طریقہ کار کیا ہوگا کہ بالکل اس کیفیت میں رکھیں گے کہ میت کے دائیں جانب قبلہ ہونا چاہیے. دائیں جانب کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم میت کو ادھر لٹائیں، ادھر سر ہو اور ادھر پاؤں ہو تو دائیں جانب قبلہ ہوگا نا. ٹھیک ہے نا، تو یہ مستحب ہے اس طریقے سے لٹایا جائے کہ اس کے دائیں جانب قبلہ ہونا چاہیے، یہ مستحب ہے. لیکن اگر کسی کی جگہ چھوٹی ہے اور ترتیب نہیں بن پا رہی تو کوئی فرض والی بات بھی نہیں ہے کہ بھائی غسل ہی نہیں ہوگا. نہیں، اگر کسی کے پاس جو ہے وسعت ہے، گنجائش ہے اور ایسا اسپیس موجود ہے تو اس طریقے سے اس کو لٹانا چاہیے. ٹھیک ہے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ، جس تختے پر لٹائیں گے غسل دینے کے لیے تو اس تختے کو جو ہے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ وہ لبان کے ذریعے سے دھونی دی جائے گی. ہم نے ذکر کیا تھا پچھلی کلاس میں، یہ لبان پہلے گھروں میں چلا کرتا تھا، اب تو نہیں چلتا، تو یہ لبان کا سامان بھی مل جایا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو لبان کے ذریعے سے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ اس کو دھونی دی جائے. ٹھیک ہے، یہ بھی مستحب عمل ہے اور اس کو کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ نے اس پہ مردے کو لٹا دیا تو اس کے جسم پر جو بھی کپڑے ہوں گے ان کپڑوں کو اتارنا ہوگا. ٹھیک ہے، اب اتارنا مشکل ہو جاتا ہے. بعض اوقات بعض لوگوں کا جسم بہت زیادہ ہیوی اور بھاری ہوتا ہے، اب اس کو اٹھانا اور اس کو کپڑے کو اتارنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ اس کے کپڑے کو کاٹنا چاہیں قینچی کے ذریعے سے تو آپ اس کے کپڑوں کو کاٹ بھی سکتے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح کیسا وقت آیا ہے کہ آدمی کے کپڑے اتارنا مشکل ہو گئے، آدمی کے کپڑے کاٹے جا رہے ہیں. وہ کیا آدمی تھا، کہاں سے کہاں آ گیا. بڑا عبرت کا مقام ہوتا ہے. بہرحال تو اس کے جسم کے اوپر جو کپڑا ہے اس کو کپڑے کو کاٹیں گے. اور دوسری چیز ان میں بڑی اہم جو چیز ہے کپڑے سے متعلق کہ جب آپ اس کے نیچے سطر کا حصے کو اتاریں تو کیا ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنے کے نیچے پنڈلی تک ایک اچھا موٹا تیز رنگ کا کپڑا اس کو ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے زندہ آدمی کے سطر کو دیکھنا حرام ہے، مردہ آدمی کے سطر کو دیکھنا یہ بھی حرام کام ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت گناہ کا کام ہے کہ کسی نے کسی کے سطر کو دیکھ لیا اور اس کے سطر کو جو ہے نا اس کے معاملات کو کیے، یہ بہت حرام کام ہے. عورت کے لیے کیا ہے، بالکل گلے سے لے کر اس کی پنڈلی تک جو ہے گھٹنے کے نیچے پنڈلی تک پورا کپڑا ہونا چاہیے.
کفن کے ساتھ بھی ایک کپڑا آتا ہے، ہمارے پاس بھی کپڑا آیا ہوا ہے، لیکن وہ بہت باریک اور ہلکا کپڑا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم گھر کے اندر کوئی موٹی تولیہ ہو، کوئی موٹی چادر ہو، وہ رکھ دیے جائے. وہ اس لیے تیز رنگ کا کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب پانی ڈالتے ہیں نا بعض اوقات رنگ ایسا ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، وہ جھلکتا ہے پھر جسم، تو اس طریقے کا کپڑا نہیں ہونا چاہیے. اور اتنا جو ہے نا وہ سافٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر پانی ڈالیں تو جسم پر جب وہ پانی جب اس کپڑے پہ لگے تو اس کے اعضاء واضح ہونے لگے. اس طریقے کا کپڑا نہیں ہونا چاہیے. اچھا موٹا کپڑا ہونا چاہیے جو اس کے ناف سے لے کر اس کے جو ہے وہ گھٹنوں کے نیچے تک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی. اور جب اس کے پورے کپڑے اتار دیں گے اور اس کے بعد جو ہے اب یہ کس حالت میں آ گیا کہ اس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں سوائے وہ ایک چادر کے جو میں نے اور آپ نے اس کے سطر کے چھپانے کے لیے ڈالی گئی ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے مردے کو استنجا کرانا ہے. کیا کرانا ہے؟ استنجا کرانا ہے. ٹھیک ہے، اور استنجا دونوں شرمگاہوں کا کروانا ہے. ٹھیک ہے نا، اگلی شرمگاہ کا بھی استنجا کرائیں گے اور پچھلی شرمگاہ کا استنجا بھی کرائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور استنجا کے لیے انہوں نے یہ دستانے یہ دیے ہوتے ہیں، گلفز دیے ہوتے ہیں. یہ انسان اپنے کون سے ہاتھ میں پہنے گا؟ استنجا کون سے ہاتھ سے کیا جاتا ہے؟ دائیں ہاتھ سے نا، بائیں ہاتھ سے. الٹے ہاتھ سے انسان اپنا استنجا کرتا ہے تو وہ جو مردہ ہے اس کا بھی جو استنجا کرایا جائے گا وہ بھی یہ بائیں ہاتھ سے انسان جو ہے نا گلفز پہن لے. بعض اوقات جو ہے نا وہ گندگی زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں موت کے وقت میں تو انسان کے اعضاء بالکل ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کا کنٹرول چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی گندگی خارج ہو جاتی ہے. کچھ ایسی ہوتی ہے گندگی جو رہ جاتی ہے تو اس کو انسان کو صاف کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو استنجا کس طریقے سے ہوگا؟ بائیں ہاتھ میں تھیلی پہنیں گے. ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے جو استنجا کیا جائے گا اس مٹی کے پتھروں سے کیا جائے گا جو ہم نے کہاں ڈالے تھے؟ پانی میں. یہ نرم ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اس کے ذریعے سے پہلے جو ہے نا پچھلی جو ہے نا شرم کا اس کو لٹائیں گے. لٹانے کے بعد اس کو تھوڑی سی کروٹ دلائیں گے. ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی کروٹ دلانے کے بعد جو ہے نا یہ پتھر ہے اس کے ذریعے سے استنجا کریں گے. اس کی شرم گاہ پر یہ جو ہے نا پچھلی شرم گاہ پر کپڑا اوپر ڈلا ہوگا، صرف ہاتھ کا استعمال ہوگا، ہاتھ جائے گا اندر. ٹھیک ہے نا. اور اس میں بہتر یہ کہ اس کا جو بیٹا ہے، اس کا جو والد ہے، اس کا بھائی ہے، یہ کام کرے. یہ محلے کے لوگ یہ کام، یا کوئی رشتہ دار آ گئے وہ یہ کام نہ کریں. اس کی اپنی اولاد یہ کام کرے. یہ آخری خدمت ہے اپنے والد کی، اپنے بھائی کی، اپنے بیٹے کی، جو بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی پتھر کے ذریعے سے اس کی جو ہے نا پچھلی شرمگاہ کو جو ہے نا اس کا استنجا کرایا جائے گا اور اس کے بعد پھر اگلی شرمگاہ کا استنجا کرایا جائے گا. پہلے پتھر سے کرائیں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر استنجا کے لیے کس کا استعمال ہوگا؟ پانی کا استعمال ہوگا. اب اس میں دیکھیں پچھلی شرمگاہ میں مگے کے ذریعے سے پانی پہنچانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اس موقع پر انسان پائپ کا استعمال کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، پانی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو انسان کے رانوں کے درمیان کا حصہ ہے مگے سے پانی پہنچائے گا بمشکل پہنچے گا. ہاں اگر پانی اس کے ذریعے سے پائپ کے ذریعے سے پہنچائے گا تو پریشر ہوگا تو وہاں تک انشاءاللہ پانی پہنچ جائے گا. تو سب سے پہلا کام کیا کیا ہم نے؟ اس کو استنجا کرایا. استنجا کرا کے پہلے مٹی کے اس سے استنجا کرائیں گے اور اس کے بعد کس سے استنجا کرائیں گے؟ پانی کے ذریعے سے استنجا کرائیں گے. اور کوشش اس بات کی کرنی چاہیے بھائی یہ جو پتھر سے استنجا کرنا ہے نا، پتھر اور پانی دونوں سے استنجا کرنا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر اہل قبا کی تعریف فرمائی ہے. رجالی یحبون ان یتطہروا، یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں اور پتھر سے بھی استنجا کرتے ہیں. تو دنیا کے اندر بھی اس چیز کو استعمال کرنا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پتھر سے بھی استنجا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے پتھر کو استعمال کیا جائے، رکھ لی جائے ایک واش روم میں، کوئی جگہ بہت جگہ ہوتی ہے کسی کنارے میں پتھر رکھ لیا جائے اور ہفتے بعد اس کو چینج کر لیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو پہلے پتھر سے استنجا کریں اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے نا پانی سے استنجا انسان کو کر لینا چاہیے. تو استنجا ہونے کے بعد ہم نے دوسرا عمل کیا کرنا ہے؟ ہم نے دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ اس مردے کو وضو کرانا ہے. کیا کرانا ہے؟ وضو کرانا ہے. وضو کرانے کے اندر جو چیزیں ہیں اس میں ہم تو وضو شروع کرتے ہیں جی، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں. تو مردے کے لیے یہ اس کے لیے منہ میں پانی ڈالنا، کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، یہ مردے کے لیے یہ چیز نہیں کرنی ہے. اگر ہم نے منہ میں پانی ڈال دیا نکلے گا کیسے؟ وہ انسان وہ جاندار تو نہیں ہے کہ وہ کلی کر دے گا. تو ٹھیک کیا کرنا ہوگا؟ یہ روئی ہے نا، روئی، اس روئی کو کا استعمال اب شروع ہوگا. اس روئی کو پانی کے اندر ڈبو کر اس کو گیلا کر کر اس مردے کے جو ہے نا ہونٹوں پہ مارنا ہوگا، اس کے دانتوں پہ مارنا ہوگا اور اگر ہو سکے تو اس کا تھوڑا منہ کھول کے اندر جو ہے نا روئی کو 3 مرتبہ الگ الگ روئی استعمال کر کے اس کو استعمال کرنا ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے تو اس کی ناک کو بھی اس طریقے سے استعمال کرنا ہوگا. جب ہم نے منہ میں روئی کا استعمال کر لیا، ناک میں روئی کا استعمال کر لیا، اب کیا کرنا ہے؟ منہ کے اوپر جو ہے اب روئی رکھ دینی ہے تاکہ نہلاتے وقت پانی نہ جائے. ناک کے اندر روئی پھنسا دینی ہے. کیوں؟ تاکہ پانی نہ جائے.
ایک یہ دو چیزیں، اس میں پانی کا استعمال نہیں کرنا سوائے روئی کے گھمانے کے. اور تیسری چیز یہ کہ جو ہاتھ ہوتا ہے نا، ہاتھ کے گٹے، اتنے جو ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے مردے کے. یہ ہم کیوں دھوتے ہیں؟ یہ تو ہم ہاتھ جب وضو کریں گے چہرے کے بعد ہاتھ دھوئیں گے وہ تو دھل جاتے ہیں. ہم ابتدا میں کیوں دھوتے ہیں؟ بھئی پتہ نہیں ہماری رات کہاں گزری ہے، پہلے ہم جو ہے نا ان ہاتھوں کو دھو کے پاک کر لیتے ہیں، پھر اپنے چہرے پہ لگائیں گے. اب مردے نے اپنے چہرے پہ تھوڑی لگانا ہے، وہ تو کس نے لگانا ہے؟ ہم نے لگانا ہے نا. تو مردے کا یہ ہاتھ بھی دھلانے کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ جس کا انتقال ہوا ہے وہ ایسی حالت میں نہ مرا ہو کہ جس پر غسل فرض ہوا ہو. ٹھیک ہے، اگر کسی مرد پر غسل فرض ہوا ہو یا عورت ایسے وقت میں انتقال کی گئی ہو جس کو ناپاکی کا ایام چل رہے ہوں، تو اس میں پھر مرد کو جو ہے نا کلی بھی کروائی جائے گی اور اس کے ناک میں پانی بھی ڈالا جائے گا اور اس کے ہاتھ وغیرہ کو بھی دھو دیا جائے گا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، جب ان کے یہ ناپاکی کے ایام میں، یہ ناپاکی کی حالت میں ان کا انتقال ہو. اب پانی، اگر کوئی ایسا بندہ تھا جس کا انتقال ہوا اور وہ ایسی حالت میں مرا جو ناپاکی کی حالت تھی، تو اب پانی اندر چلا گیا، کیسے نکالیں گے؟ تو اس کے کئی طریقے ہیں. تو کوئی منہ میں پانی چلا گیا ہے، ڈال دیا کلی کے لیے، تو کوئی ٹیشو پیپر کے ذریعے سے جو ہے نا اس کو اندر منہ میں ٹیشو پیپر ڈالا جائے، اس کو نکال کے نچوڑ دیا جائے، جتنا ہو سکے اس کو پانی کو پھر نکال دیا جائے. لیکن اس حالت میں منہ میں پانی ڈالنا پھر یہ ضروری ہوگا. اس کے بعد جب ہم ان کے کلی وغیرہ کے معاملات سے اس طریقے سے فارغ ہو جائیں گے، پھر مکمل طور پہ وضو کروایا جائے گا، جیسے کہ ایک زندہ آدمی کو وضو کرواتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جب ہم وضو سے فارغ ہو گئے، اب ہم آئیں گے کس طرف؟ غسل کی طرف. زندہ آدمی کو بھی یہ کرنا چاہیے، جب وہ اندر گیا ہے اپنے غسل کے لیے، پہلے استنجا کرے. استنجا کا مطلب یہ نہیں ہوتا پیشاب کرے، استنجا کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی شرمگاہوں کو دھوئے، پھر اس کے بعد وضو کرے، پھر اس کے بعد غسل کا مرحلہ آئے گا. اب غسل کا مرحلہ کیا آئے گا یہ ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں. یہ ہم نے اپنے خادم سے اس بات کی درخواست کی تھی کہ ہمیں پریکٹیکلی طور پہ ایک بندہ چاہیے، تو کوئی نہ ملے تو بھائی عبد الوحید مل گئے. تو تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں آ جاؤ یار، تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، 1 منٹ کے لیے آ جاؤ. چلو جی، چاچا آ گئے جی، ماشاء اللہ. چاچا اب اس طرف لیٹ جائیں، اس طرف لیٹ جائیں نا، ہاں لیٹ جائیں. یہ مرحلہ سب پہ آنا ہے. یہ ابھی ہماری تو بانچیں کھل رہی ہے نا، یہ انسان دیکھتا ہے نا اس طرح لیٹنا، یہ سب کے ساتھ معاملات ہونے. تو جب ہم وضو کرا کے فارغ ہو جائیں گے، اب غسل کی طرف آئیں گے. غسل کی طرف آنے کا جو غسل کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ پہلے یہ کہتی ہے زندہ آدمی کس طریقے سے غسل کرے گا. پہلے اپنے دائیں طرف پانی ڈالے گا، پھر اپنے بائیں طرف پانی ڈالے گا، پھر اپنے سر وغیرہ کے معاملات ہیں ان کو دھوئے گا. اب مردے کا بھی یہی ہوگا، پہلے دائیں طرف پانی ڈالیں گے، پھر بائیں طرف پانی ڈالیں گے، پھر درمیان کا جو حصہ ہے اس کو پھر صاف کریں گے. اب یہ اس کا دائیں طرف کیسے کریں گے؟ اگر یہاں پانی ڈالتے ہیں تو نیچے تو پانی گیا نہیں، پھر کیا کریں گے؟ پھر اس مردے کو کروٹ دلائیں گے. اور کروٹ کس طرف دلوائیں گے؟ پہلے جو کروٹ دی جائے گی وہ بائیں جانب کروٹ دی جائے گی. کہاں دی جائے گی کروٹ؟ بائیں جانب. کیوں بائیں جانب دی جائے گی؟ آپ بائیں جانب ذرا کروٹ ہو جائے گی. یہ دیکھیں، یہ دائیں جانب ہے، وہ بائیں جانب ہے. آپ ذرا کروٹ کرنا ادھر بائیں جانب، جی کریں. ابھی بائیں جانب کروٹ کی نا، تو اب یہ دائیں جانب پورا اوپر آ گیا، یہ پورا حصہ اوپر آ گیا. اگر ہم پہلے اس کو ادھر کر لیں گے تو دائیں جانب تو دھلے گا نہیں، یہ اوپر چاہیے ہمیں. جب اوپر ہمیں دائیں جانب دھونا ہے تو بائیں جانب کروٹ دلائیں گے. یہ بائیں جانب کروٹ ہو گئی. اب یہ پورا حصہ ہمارے سامنے ان کا آ گیا. اب یہاں پر پورا جو ہے وہ پانی ڈالا جائے گا. یاد رکھیے کپڑا اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ جو پیچھے کا پورا حصہ اس کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، چھپا ہوا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کو بائیں جانب ہم نے کروٹ دلا کر پورے اچھی طریقے سے ہم نے یہاں پر 3 مرتبہ پانی ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہونے کے بعد پھر ان کو ہم جو ہے وہ دائیں جانب کی طرف جو ہے وہ کروٹ دلائیں گے. یہ دائیں جانب کی کروٹ دی گئی، پورا یہاں پر جو پانی ہے یہاں پر ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور تیسری مرتبہ کیا ہے؟ جو سر وغیرہ کے معاملات ہیں، پھر جو داڑھی وغیرہ کے معاملات ہیں، ان معاملات کو کیا کیا جائے گا؟ صاف کیا جائے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی وہ صابن کا استعمال بھی تو ہوتا ہے ہمارے یہاں، تو کیا مردے کے لیے صابن کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، مردے کے لیے صابن کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ صابن ساتھ میں آتا بھی ہے، یہ صابن جو ہے وہ ساتھ میں آتا بھی ہے. اس صابن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر ہمارے یہاں جو صابن چلتے ہیں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان صابنوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ کوئی محرم تو نہیں ہے کہ احرام پہنا ہو کہ وہ خوشبو والا صابن استعمال نہ کر سکتا ہو، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. یہ صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دیگر جو دوسرے صابن ہیں ان صابنوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلا طریقہ کار کیا ہو گیا؟ استنجا کرانے کے بعد وضو کروانا. وضو کروانے کے بعد کا معاملہ کیا ہوا؟ پہلے
بائیں جانب کروٹ دلائیں، ادھر کروٹ دیجیے، بائیں جانب کروٹ دلوائیں، یہ پورا حصہ اچھی طریقے سے دھو دیں. اچھا اب ایسا ہے کہ بھئی آپ نے صابن بھی لگانا ہے تو پہلے پانی اچھی طریقے سے 3 مرتبہ بہا دیں، پھر دائیں جانب کروٹ لے کر پانی 3 مرتبہ بہا دیں، پھر اچھی طریقے سے پورے جسم پر دائیں بائیں کروٹ دلا کر ہاتھ اوپر نیچے کر کر جیسا بھی ہو پورا صابن لگا دیا جائے. پورا صابن لگانے کے بعد پھر اب دوبارہ اس طریقے سے پہلے بائیں طرف کروٹ دلا کے یہاں کا جو پانی تھا صابن تھا اس کو پانی سے دھو دیں گے، پھر جو اس طرف کروٹ دلا کر پورا جو اس طرف کا حصہ ہے اس کو ہم جو ہے وہ دھو دیں گے. یہ معاملہ ہو گیا. اب جو مرحلہ آنا ہے وہ کیا مرحلہ آنا ہے؟ اب مردے کو تھوڑا سا اٹھا کر بٹھانا ہوتا ہے، تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ بالکل بے جان آدمی ہوتا ہے نا. اب اس کو تھوڑا سا اوپر اس طریقے سے نا، اس طریقے سے بٹھا کر یہ تھوڑے سے نیچے سے ٹیک لگا لیں، یہ بٹھانا ہے اس طریقے سے. یہ ٹانگ پیچھے رکھیں گے، کوئی بھی مضبوط آدمی ہو اس طرح بٹھائیں گے. اس طرح بٹھانے کے بعد جو غسل تو دے دیا ہوگا، یہاں پورا کپڑا ہوگا، یہاں سے لے کر یہاں تک ہاتھ پھیرنا ہوگا، تھوڑا زور سے دبا کر ہاتھ کو پھیرنا ہوگا. اس سے کیا معاملہ ہوگا؟ اس سے معاملہ یہ ہوگا کہ بعض نجاستیں انسان کے راستے میں ہوتی ہے نا، ہم جب ہاتھ پھیریں گے زور سے دبائیں گے اس طریقے سے، جو بھی نجاست وغیرہ ہے نا وہ اگلی پچھلی وہ انسان کے جسم سے پھر مکمل طور پر خارج ہو جائے گی. یہ طریقہ کار ہوگا. پورا اوپر سے لے کے نیچے تک اچھی طریقے سے ہاتھ دبا کر ہاتھ کو مارتے رہیں گے تو یہ طریقہ کار جو ہے نا وہ آخر میں ہوگا. اچھا لامحالہ جب ہاتھ مارے گا آدمی تو اگلی پچھلی حصوں سے نجاست تو نکلے گی، تو اس کے بعد دوبارہ وضو کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا دوبارہ کوئی غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. بس وہ جو نجاست نکلی ہے نا تو اس نجاست کو نکالنے کے بعد ان کو تھوڑا سا صفائی کر دیں. بس یہ ہمارا جو غسل کا معاملہ ہے نا یہ غسل کا معاملہ ہو گیا. آخر میں کیا کریں گے؟ آخر میں یہ ایک کافور آتا ہے، یہ کافور ہے، ٹھیک ہے نا، یہ خوشبو ہوتی ہے ایک طریقے سے. آدھی بالٹی میں پانی بھرنے کے بعد نا اس میں اس کافور کو ملا دیں گے. کافور کو ملانے کے بعد اب جب پورا غسل فارغ ہو گیا پورے جسم پر جو ہے وہ کافور کا پانی بہا دیا جائے گا. اس سے خوشبو اور مہک ہوگی اور وہ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آ جائے گی. یہاں تک جو ہے وہ غسل کا معاملہ پورا ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اگلا مرحلہ آئے گا وہ کفن کا مرحلہ. تو وہ کفن کا مرحلہ وہ پھر اگلی کلاس میں ہوگا، ٹھیک ہے نا. یہاں تک غسل کے معاملات تھے اور جو کفن وغیرہ کیسے پہنانا ہے، کتنے کپڑے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم ترتیب آپ کے سامنے رکھ دیں گے. بس ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں. تو اس کے یہ غسل کا طریقہ ہے. اور اگر اس میں کسی نے کوئی بات سمجھ نہیں ہو، دوبارہ سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ پوچھ بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بس اس بات کی نیت کریں گھر کی جو خواتین ہیں ان خواتین کو لازماً اس کے بارے میں جا کر بتلایا جائے کہ بھائی یہ طریقہ کار ہے. ہمارا ارادہ تھا کہ ہم آج ہی کفن کے پہنانے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں، لیکن چونکہ ہمارے یہاں پر مہمان آئے، اکاڑا سے جماعت آئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جماعت والے کس لیے آتے ہیں؟ کس لیے آتے ہیں جماعت والے؟ یہاں پر کاروبار کرنے آتے ہیں، یہاں پر تجارت کرنے آتے ہیں. یہ تجارت کرنے آتے ہیں لیکن دنیا کی تجارت نہیں، یہ دین کی تجارت کرنے کے لیے آتے ہیں. کس طریقے سے دین اس شہر کراچی میں کس طریقے سے پھیل جائے، یہ اکاڑا سے سفر کر کے یہاں پر آئے. اللہ ان کا آنا مبارک کرے اور اللہ ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ان کی مدد اور نصرت کریں. ہم وہ منظر پیش کریں جو انصار صحابہ نے جو ہے مہاجرین کے ساتھ مل کر جو دین کی ترویج و ترقی کے لیے کوشش کی تھی. اللہ ہمیں بھی اس کی جو ہے نا وہ توفیق نصیب فرمائے. ابھی ہم یہاں سے دعا سے فارغ ہو کر ساتھی یہاں پر ترغیب گشت بیان کریں گے اور ان کا گشت ہوگا اور عشاء کی نماز کے بعد پھر ان کا بیان ہوگا. تو ان کا نہیں ہمارا بیان ہوگا، ہم سب نے اس میں انشاءاللہ بیٹھنا ہوگا. اللہ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک صحیح طور پر ان چیزوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.